شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يوصينا مع العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه غوث الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الريح برحمته وابتدى بالسحور ميدانا أرضه أول دين معرفته وكمال معرفته به الإخلاص به أما بعد بعثه بنور مضيا والبرهان الجليا والمنهاج البادي والكتاب الهادي أسرته خير أسرة وشجرته خير شجرة أحسنها متعدلة وثمارها متعدلة مولده بمكة وهجرته بطيبة ألا بها ذكره وامتد بها صوته اسمه بشير المسدد ونذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد والقائمة على آدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وبلايتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا خالق کائنات سے کہ بانیان کا یہ فرش ادا بچھانا اور آپ تمام مومنین کا اس فرش ادا کرانا خداوند متعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنے بھی مومنین یا تشریف فرمائے جتنے بھی حاجات لے کر آئے ہیں خداوند متعالی آپ کی حاجات پوری فرمائے. جو مومنین مومنات پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرمائے. جو بے روزگار ہے ان کو عزت والا رزق عطا فرمائے. جو بے اولاد ہے ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائے. وارث زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرمائے. امام کی زیارت نصیب فرمائے. الہی آمین. جتنے بھی مرحومین ہیں ہمارے بانیان مجلس کے حاضرین مجلس کے جتنے بھی مرحومین ہیں میرے اللہ جوار حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نصیب فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عنایت فرما. پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. کل جو ہماری گفتگو تھی وہ یہاں پر پہنچی تھی کہ جو خداوند متعال نے اپنی حجتیں اتاری ہیں ہمیں ان حجتوں سے کس طریقے سے فیض حاصل کرنا چاہیے. یعنی ہم نے ان حجتوں سے کس طریقے سے جو ہے علم حاصل کرنا ہے. یعنی وہ حجتیں ہمارے لیے جو ہے وہ راہ نجات. یعنی ان حجتوں سے ہم نے وہ علم حاصل کرنا ہے جو علم خدا نے ہمارے لیے خلق کیا ہے. اور اگر اس دوران کوئی شخص یہ گمان کرنا شروع کر دے کہ حجت جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم ہیں, یعنی حجت ویسے نظر آ رہی ہے جیسے ہم ہیں. کل ہم نے دلیل بھی دی, عقلی دلیل بھی دی, روایت بھی دی اور قرآن سے بھی ثابت کیا کہ جو نوری ہے وہ نوری ہے, اس کا خاکی کے ساتھ ربط نہیں ہے کسی کے. اور جو خاکی ہے وہ نوری نہیں ہے. خداوند متعال نے روایت میں ملتا ہے کہ 130 کے برابر تقریباً 130 کے نزدیک
صحیفے اتارے اور ان صحیفوں میں اپنے خاص نبیوں کا ذکر کیا ہے، اور قرآن مجید میں ان تمام صحیفوں کا ذکر بھی ہے اور جو کتابیں اتارے گی ان کا ذکر بھی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں خداوند متعال کا ارشاد ہو رہا ہے، انا اوحینا رسولا، ہم نے رسولوں پر وحی کی، ومن قبل کا رسولہ، اور آپ سے پہلے رسولوں پر وحی کی، بے شک، وَإِنَّا أَرْسَلْنَا مِن نُوحٍ نَبِيًّا، اور ہم نے رسول نوح نبی پر وحی کی اور ان سے پہلے آنے والے تمام نبیوں پر وحی کی۔ وَإِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَعِيسَىٰ وَيُونُسَ وَمُوسَىٰ وَسُلَيْمَانَ، ہم نے وحی کی حضرت ابراہیم کے اوپر، حضرت اسماعیل کے اوپر، حضرت موسیٰ پہ، حضرت عیسیٰ پہ، حضرت سلیمان پہ۔ خدا نے اپنے نبیوں پر وحی کی۔ کتابیں کن پر نازل ہوئیں؟ جو صاحب شریعت ہیں، جو صاحب کتاب ہیں، جن کی امتیں ہیں۔ باقی جتنے بھی نبی آتے رہے وہ اپنی قوموں پر آتے رہے اور قوموں تک محدود تھے، لیکن ہم ان نبیوں سے کس طریقے سے استفادہ کریں، کس طریقے سے علم حاصل کریں، ان نبیوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ یعنی یہ کل ہمارے ہر عمل کے گواہ بنیں گے، جو ہم عمل انجام دے رہے ہیں اس عمل کے گواہ بنیں گے۔ خداوند متعال نے اصول دین ہمیں دیے ہیں اور فروع دین ہمیں دیے۔ ان اصول دین اور فروعات دین میں ہم نے جس طریقے سے عمل کرنا ہے یہ نبی ہمارے گواہ بنے۔ ہمارے دور کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے دور میں حجت ہیں، اپنے دور میں حجت ہونے کے باوجود امیر المومنین ساکت ہیں، یعنی وہ ایک حجت کے ہوتے ہوئے دوسری حجت ساکت رہے گی، وہ نہیں بولے گی۔ نبی پاک کے دور میں جتنے لوگ آئے نبی پاک ان کے اوپر حجت ہے اور ان کے ہر قسم کے ہر عمل کے گواہ ہیں۔ نبی کے بعد چاہے جو مرضی تخت پہ بیٹھے، حجت جو ہے وہ حجت ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تمام جتنی بھی انسانیت موجود ہے ان کے ہر عمل کی گواہ بنیں گے قیامت والے۔ نبی کے بعد سن 40 ہجری تک جب تک آپ موجود ہیں وہ تمام لوگوں کی اعمال کی گواہ بنے گے، اور اس کے بعد امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ہم پر حجت ہے۔ امام کی زندگی میں جتنا عرصہ ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام وہ حجت ہے۔ ہم تمام جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کے دور میں ان کے ہر عینی، ہر قول کے، ہر فعل کے، ہر عمل کے گواہ بنیں گے۔ ہمارے دور میں کون حجت ہے؟ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ امام حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، امام ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ فقط وہ جو ہے ہم جس وقت دعا کریں گے تو وہ اس وقت دیکھیں گے، نہیں عزیزان گرامی ایسا نہیں ہے۔ ہر وقت ہم چاہے سو رہے ہوں چاہے جاگ رہے ہوں، چاہے نماز کی حالت میں ہوں چاہے نیند کی حالت میں ہوں، امام ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم کوئی بھی اپنا عمل انجام دیتے ہیں امام ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کون سا عمل کس طریقے سے انجام دے رہے ہیں اور اس کی نیت کیا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس فعل کی نیت کیا ہے۔ اگر فعل کی نیت اچھی ہے تو اس کی جزا اچھی ملے گی، اگر نیت اچھی نہیں ہے تو جزا اچھی نہیں ملے گی۔ کیونکہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قربتاً اللہ، خدا کے قرب کے لیے۔ اور جب نماز کے اندر ہم کھڑے ہو جائیں اور نماز کے دوران ہماری فکر کہیں اور ہو تو یہ قربتاً اللہ ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، یہ قربتاً اللہ نہیں ہے۔ نماز میں ہم کسی اور طرف سوچ رہے ہیں، کہیں اور طرف ہمارا دھیان ہے۔ خدا نے اسی طریقے سے روز ازل یعنی پہلے دن سے یہ ہمیں
قوانین دے دیے، یعنی اصول دین اور فروعات دین. جو نماز آپ کی مقبول ہے، خداوند متعال غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا. لیکن اصول دین، توحید، آپ خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ، ان شرک لظلم عظیم، خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا انتہائی بہت بڑا ظلم ہے. اس سے بڑا اور کوئی ظلم نہیں، کفر ہے. اب جب آپ کفر کرو گے تو پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. نماز نہیں پڑھی، دائرہ اسلام سے خارج ہو نہیں. لیکن جب توحید کا تم انکار کر دو گے یا توحید کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو. اسی طریقے سے عادل بھی ہے میرے دوستو. یہ عادل جو ہے یہ اصول دین میں آ رہا ہے. اس کے اوپر غور ہوتے تھے، یعنی امیر المومنین جنگ میں جب تلوار چلاتے تھے تو اس وقت بھی عدالت کر رہے ہوتے تھے. امیر المومنین ممبر کوفہ سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے گلے میں رسی ڈال کے اس کوفے کی گلیوں میں گھسیٹے اور کہے کہ تم ایک آنا جو ہے وہ یتیموں کا ہمیں دے دو تاکہ ہم اپنا پیٹ بھر لیں، میں یتیموں کا حق یتیموں کے علاوہ کسی کو نہیں. یعنی اس قدر امیر المومنین کی عدالت مشہور تھی، جس کی وجہ سے ان کی عدالت کی وجہ سے ہر جگہ ان کی دشمنی تھی. کوئی ان سے دوستی نہیں کرتا تھا. جتنے بنی امیہ اور بنو عباس والے تھے وہ کہتے تھے ہمیں بیت المال کا مال چاہیے، ہمیں کچھ دیں. تو امیر المومنین کہتے تھے یہ مال حق جو ہے یتیموں کا، اس پر فقط یتیموں کا. اس لیے میں کسی کو کوئی حق نہیں دوں گا. یہ عدل کا تقاضا ہے. امیر المومنین کی عدالت ساری دنیا میں مشہور ہے. جتنے لوگوں نے ریسرچ کی ہے اسلام پر وہ کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ اور قرآن میں ہمیں کسی قسم کا کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا. نہج البلاغہ امیر المومنین نے لکھی اور قرآن کی ایک ایک وحی خدا کی طرف سے امیر پیغمبر اکرم کو نازل ہوئی. بے شک اب دونوں کے اندر مکمل ضابطہ حیات موجود ہے. قرآن کے اندر بھی مکمل ضابطہ حیات موجود ہے اور جو نہج البلاغہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کی کتاب ہے اس کے اندر بھی مکمل ضابطہ حیات موجود ہے. اب دونوں کے اندر اتنا کوئی خاص فرق نہیں ہے. جو نان مسلم ہے، جو غیر مسلمان ہیں، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کتاب اگر قرآن خدا کی ہے تو یہ کتاب بھی خدا کی ہے. اعوذ باللہ. اگر نہج البلاغہ امیر المومنین نے لکھی ہے تو قرآن بھی امیر المومنین نے لکھا ہے. تو یہ کیوں ہے؟ یہ عشق کی منزل ہے عزیزان گرامی. جناب والا یہ عشق کی منزل ہے جو ساری ساری رات کھڑا ہو کے استغفار کرے اور روئے اور گڑ گڑائے. اس کے ہاں سے کتنے علم کے چشمے کھلیں گے. یہ علم ہی تو ہے کہ ہم تک علم پہنچ رہے ہیں امیر المومنین کا، اور ہم کیا ہیں کہ ان کتاب کو کھولنے کی زحمت نہیں کر رہے ہیں اور اس کتاب سے کچھ استفادہ حاصل نہیں کر رہے ہیں، کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہے ہیں، اور اپنی زندگی میں اس قدر مگن ہے، اس قدر مصروف ہے کہ ہمیں اتنا خیال نہیں ہے کہ ہمارے حجتوں نے، ہمارے ولیوں نے جو ہمارے لیے آئے تھے، ہم جن کے شیعہ کہلاتے ہیں، شیعان امیر المومنین کہلاتے ہیں، ہم نے کبھی زحمت نہیں کی کہ کتاب کھول کے دیکھے کہ ہمارے مولا نے ہمارے لیے کتنا عظیم تحفہ دے کے بھیجا ہے. یہ ہم لوگوں کی ستم ظریفی ہے. یہ ہم لوگوں کی ستم ظریفی ہے کہ ہم لوگ اس کتاب کو نہیں کھولتے. اور قرآن کس لیے آیا تھا؟ حفظ کرنے کے لیے آیا تھا. قرآن آیا تھا فکر کرنے کے لیے. اس میں غور کرو، فکر کرو. اس کے اندر طرح طرح کے معجزات ہیں. جب تم غور و فکر کرو گے تو تمہاری فکر کھلتی چلی جائے گی، تمہیں دنیا کی ایک ایک چیز نظر آئے گی. قرآن حکم دے رہا ہے کہ عدل کرو. امیر المومنین کی کتاب کہہ رہی ہے عدل کرو. امیر المومنین کی ساری زندگی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ عدل کرو. نعرہ حیدری. عدل ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب کو ایک طریقے سے دیکھنا، کسی میں فرق نہیں ہے. اگر ہم نے ذات پات کی یا اونچ نیچ کر دی کسی جگہ تو پھر عدل کہاں رہا؟ جب عدل نہ رہا تو عبادات سب فاسد ہو، ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے. اور عبادات اگر ختم ہوگی تو نامہ اعمال لے کے ہم جب جائیں گے آگے بہشت میں، محشر میں، برزخ میں، جس جگہ بھی جائیں گے تو نامہ اعمال ہمارا خالی ہے. کیوں؟ آپ نے عدالت نہیں کی.
عدل نہیں کیا. جب آپ عدل نہیں کر سکتے تھے تو عبادات کس نوعیت پر کرتے رہے ہیں؟ دین میں سب سے اہم رکن جو ہے اصول دین کے اندر توحید ہے، توحید کے بعد نبوت ہے، نبوت کے بعد عدالت ہے. عزیزان گرامی، عدالت امیر المومنین قدم قدم پہ یہی کہتے رہے ہیں، عدالت کرو. یہ جو آپ کے حقوق ہیں اس کے اندر عدالت پیش کرو. یہ جو ہمسایوں کے حقوق ہیں، یہ جو حقوق الناس ہیں، خدا اپنے حقوق تو شاید معاف کر دے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑا رحمان ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بخش دے گا، معاف کر دے گا. ہمارے پیر ہم جن کو مانتے ہیں، اب جن کے کرم کا مہینہ شروع ہے، جو سارا سال ہماری منتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، حسنین بھائی، یہ اس کرم کے مہینے میں ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے. ماشاءاللہ ہمارے جولیوں کو بھر دیتے ہیں. یہ امام حسین ہمیں محشر میں تنہا نہیں چھوڑیں گے. عزیزان گرامی، ہمیں اکیلا بھرا پڑا ہے. اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، اپنے والدین کے ساتھ آسان طریقے سے پیش ہو، ان کے ساتھ اف تک نہ کرو. ولا تقل لهما اف، خبردار اپنے والدین کے آگے اونچی زبان سے پیش نہ آنا. عربی میں اف سے چھوٹا لفظ نہیں ہے. یہ دو حرفوں سے جڑا ہوا ایک لفظ ہے، الف اور فے. الف اور فے سے ملا ہے اف، یعنی والدین کے آگے اف تک نہ کرو. یعنی اگر کوئی تم نے بات کہتے ہیں تو اتنا نہ کہو اف. یعنی اف کرنا خدا کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے. اور ہم اپنی آواز کو اپنے والدین کی آواز سے بلند کریں کہ خدا کہاں برداشت کرے گا. نہیں عزیزان گرامی، والدین کے بڑے حقوق، والدین کے حقوق کے لیے وبالوالدین احسان. اپنے والدین کے ساتھ اگر برائی نہیں کر سکتے ہو، نیکی کرو. نیکی کرو، جتنا ہو سکتا ہے نیکی کرو. اور آج کل کیا ہو رہا ہے؟ نیکی ہو رہی نہیں ہوتی. نیکی کرنے کا کیا کہ قرآن میں امیر المومنین نے جگہ جگہ حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو. اور جو نیکی کرے گا اس کو اس کا دنیا میں بھی پھل ملے گا اور آخرت میں بھی. اسی طریقے سے ایسا نہیں ہے کہ فقط والدین ہی کی آپ کی گردن پہ حقوق ہے. میں خود صاحب اولاد، میرا ایک بیٹا ہے. اب کیا میں اس کے اوپر جو ہے اپنی مرضی مسلط کرنی شروع کر دوں؟ اور اس کے حقوق کا کیا؟ اس کی اچھی پرورش کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے؟ اس کو اچھے طریقے سے پڑھانا لکھانا، اس کو جو اس کے لیے بہتر ہے وہ ہم سوچ سکتے ہیں. جب تک وہ اس قابل نہیں ہے وہ ہم سوچ سکتے ہیں. جب وہ اس قابل ہوگا تو وہ خود دیکھے گا. لیکن پرورش میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ والدین کریں، اور کریں گے تو وہ کل پھر جواب دیں. کیونکہ عدالت کا تقاضا ہے میرے عزیز، عدالت ہے یہ. پھر اس کے بعد حقوق ہیں جو خدا نے معین کیے ہیں، اس شریعت نے معین کیے ہیں. لڑکی کے مقابلے میں لڑکے کو 2 برابر. یہ میں نے معین کیے ہیں یا آپ نے معین کیے ہیں؟ یہ خدا کا دستور ہے. جو شریعت کے اندر اصول آ چکے ہیں اس کے اندر امینڈمنٹ کرنا، ترمیم کرنا، اس کو چینج کرنا، اس کی جگہ اپنی مرضی مسلط کرنا کوئی کر سکتا ہے؟ وہ شریعت کے اندر اپنا اختیار رکھتا ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، ایسے نہیں ہوتا. اگر یہ کیا اپنا مرضی سے جو مرضی کام کرے، اس طرح اسلام آپ کے نزدیک کچھ بھی نہیں. بآواز بلند تر صلوات. خداوند متعال فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے نبیوں پر آیتیں بھیجی اور وحی کی. وحی کی صورت میں کی، کسی پر کتاب نازل کی، کسی پر وحی کی، صحف بھیجے. صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ پہلا صحف ہے. ان فی صحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ پہلا صحف ہے جو ہمارا آسمان سے اترا. کل لگ بھگ تقریباً 130 صحفیں اترے ہیں نبیوں کے اوپر. اب ان نبیوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ان نبیوں کا مقام مرتبہ کیا ہے جس کو خدا نے نبی بنا کر بھیجا ہو؟ اور دنیا جو ہے، کل ہم اسی بحث میں تھے کہ یہ 40 سال کا جو ڈرامہ ہے، ڈھونگ رچایا جاتا ہے، اس کا کیا اس کا مقصد ہے؟ وہ یہی ہے
کہ نبی جو ہے ہم جیسا 40 سال بعد نبوت، 40 سال بعد نبوت، اعلان 40 سال بعد ہوا ہے عزیز کرام، 40 سال بعد اعلان ہوا ہے، نہ کہ 40 سال بعد نبوت ملی ہے۔ کون تو نبی آدم ہے بہن مائے وطین، یعنی میں تو نبی اس وقت بھی تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، آدم کی مٹی مٹی اور پانی پانی تھا، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ اب جو کہے کہ نبی جو ہے وہ 40 سال کرنا ہے تو چلو تمہاری مان لیتے ہیں بات، کوشش اگر یہ اس طریقے سے جو تمہارے مفروضات ہیں، اس کو مفروضات ہی کہا جا سکتا ہے، اگر اس کو دیکھ لیا جائے تو پھر ختم نبوت تو نظر نہیں آتی ہے، پھر کوشش کرے تو کوئی بھی نبی بن سکتا ہے، پھر عدل خدا کا تقاضا یہی ہے کہ قیامت تک یہ نبوت کا دروازہ کھلا چھوڑ دے، جو کوشش کرے وہ نبی بن جائے۔ اگر کوشش کرنے سے کوئی نبی بن سکتا ہے تمہاری نظر میں، تو پھر عیسیٰ نے اپنی ماں کی گود میں کون سی کوشش کی ہے؟ اپنی ماں کی گود میں کون سی کوشش کی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب حضرت مریم لوٹی ہیں تو ان کی آغوش میں ایک بچہ تھا، تو بنی اسرائیل کہتے ہیں یا اخت ہارون ومن کان ابی کے ومن کانت امک بغیہ، یعنی اے ہارون کی بہن، تمہاری ماں اور تمہارا باپ وہ بہت عزت دار تھے، بہت برگزیدہ تھے، بغیہ بہت برگزیدہ تھے، یہ بچہ کہاں سے لائی؟ فاشارت الیہ، مریم نے کوئی کلام نہیں کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الیہ۔ پادری کہتے ہیں قالوا کیف نکلم ومن کان فی المہد صبیا، وہ بچہ جو ماں کی آغوش میں ہے وہ کیسے کلام کرے گا؟ وہ بچہ جو ابھی ماں کی آغوش میں ہے وہ کیسے کلام کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرے ساتھ کتاب ہے، جو نبی ماں کی گود میں کہے کہ میں نبی ہوں، بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو پھر سردار کو چاہیے کہ آنے سے پہلے کم از کم نبی ہو۔ جس کا نوکر یہ کہے کہ میں ماں کی آغوش میں نبی ہوں، تو سردار کو تو چاہیے پہلے نبی ہو تو پھر آئے، کیونکہ سردار جو ہوتا ہے وہ رعایا سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ پھر آواز بھی جناب یحییٰ کہے یا یحییٰ اس تو کتاب بقوت ہے وحکمہ صبیہ، ہم نے یحییٰ کو بچپنے میں نبوت عطا کر دی، ہم نے یحییٰ کو بچپنے میں نبوت عطا کر دی۔ یہ کیسے نوکر ہیں جن کو بچپنے میں، مسلمان کیا کہتے ہیں اے جھوٹی، کیا تو مجھے ظالم سمجھتی ہے؟ کیا میں ظالم ہوں کہ تجھے رونت کے چلا جاؤں گا؟ چھوٹی کہتی ہے نہیں جناب والا، مجھے معلوم ہے آپ خدا کے نبی ہیں، آپ عزت مآب ہیں، آپ ایسا نہیں کریں گے، لیکن جو آپ کے ساتھ والے ہیں وہ نبی تو نہیں ہیں، ساتھ والے جو ہیں وہ تو نبی نہیں ہیں، وہ تو کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت سلمان پیغمبر نے اس چونٹی کو رکھا اور چلے گئے۔ یہی وادی نمل جہاں سے حضرت سلمان گزرے تھے، اسی وادی نمل سے سفین سے واپسی پہ جناب امیر المومنین گزرے، جناب امیر المومنین کا بھی اسی وادی سے گزر ہوا۔ جب اسی وادی سے گزرے تو چونٹی کی سردار جس نے پہلے اعلان کیا تھا کہ اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، پھر اس نے اعلان کیا اے چونٹیو، پہلے تو تم گئی تھی بلوں میں، اب بلوں میں مت جاؤ، اب بلوں سے باہر آ جاؤ، اس لیے کہ علی آ رہا ہے جو روز رزق دیتا ہے، وہ امیر المومنین آ رہا ہے، اس کی زیارت کر رہا ہوں۔ واہ 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 واہ،
मोहम्मद बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वादी नमल पूरी मुकम्मल होगी चूंटियों से, सब आ गई हैं बाहर। जब सब बाहर आ गई तो उसके बाद मालिक कहते हैं कि पाक है वो ज़ात जो इनकी तादाद को जानता है। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं कि मालिक को बड़ा कादिर मुतलक है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, वो सब कुछ जानता है, लेकिन मालिक कोई और भी है जो इनकी तादाद को जानता है। क्या या अमीर अल मोमिनीन, कौन है वो जो इनकी तादाद को जानता है? मालिक, मैं फकत इनकी तादाद को नहीं जानता, मैं ये भी जानता हूँ इनमें नर कितने हैं और मादा कितने हैं। अमीर अल मोमिनीन के ये जब देखी कि खुदा का इरादा क्या है, अमीर अल मोमिनीन का इरादा क्या, मशीयत इलाही है ना, ये हस्तियाँ, ये अल्लाह का इरादा है ना, ये हस्तियाँ खुदा का इरादा है। जैसे अमीर अल मोमिनीन ने कहा कि मैं जानता हूँ इनमें नर कितने और मादा, तो मालिक कहते हैं कि मैंने देखा कुछ चूंटियां इधर जा रही हैं, कुछ एक तरफ हो रही हैं। जब देखा कि दोनों अलग अलग हो रही हैं तो मैंने पूछा, या मौला, या अमीर अल मोमिनीन, ये चूंटियां इधर उधर क्यों जा रही हैं? तो अमीर अल मोमिनीन फरमाते, मैंने अभी कहा था कि मैं जानता हूँ कि नर कौन है मादा कौन है, ये मेरे जो कोल है उसकी दलील बन के नर एक तरफ जा रही है, मादा एक तरफ जा रही है। वाह वाह। मालिक कहते हैं कि मौला, आपने इनको अम्र तो नहीं किया, हुक्म तो नहीं दिया कि इधर और उधर हो जाओ, नर अलग हो जाए मादा अलग हो जाए। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं कि जिसके हुक्म से काम हो जाए वो मोमिन होता है, और जिसकी इरादे से काम हो जाए वो अमीर अल मोमिनीन होता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। सलवात के जमा ये है इनके सुनने की ताकत। मस्जिद नबी में फरिश्ता आए, अमीर अल मोमिनीन पर रसूलुल्लाह पर वही हो, इमाम हसन मुश्तबा घर आए और माँ से कि माँ आज वही जो आई है नाना। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि फरिश्ता तो मेरे पास आया बेटा हसन का नाना जान, जब फरिश्ता आपके पास आता है तो जो वही वो आपसे कहता है तो वो वही मैं भी सुन लेता हूँ। यानी ये वो हस्तियां हैं कि आप इनसे जहां जितने मर्जी दूर हो जाएं, जितने मर्जी दूर हो, ये सुनते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इनका और तुमका तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं, ये सुनते हैं, जहां से पुकारोगे ये सुनेंगे। उसके बाद सूंघने का मामला है, कितना सूंघ सकते हो मेरे अजीज, कितना सूंघ सकते हो? जब परफ्यूम लगाया हो ना, खुशबू लगाई हो ना, तो 2 मिनट बाद खुद को नहीं आती, इंसान को महसूस नहीं होती। और एक रेंज है, उस रेंज से अगर इंसान दूर हो जाए तो खुशबू नहीं आती, खुशबू खत्म हो जाती है आना। तो इंसान का ये आलम है कि मतलब 1 फुट 2 फुट इधर उधर हो गए तो खुशबू नहीं आएगी। तो ये एक आम इंसान की जो है ना हैसियत है सूंघने की, जो ताकत है। तो नबी का क्या मकाम है, नबी कैसा है? तो एक कमीज चली थी मिस्र से, जिसकी खुशबू केनान में फलस्तीन में बैठ के जनाब याकूब ने महसूस कर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा, जाओ मेरी कमीज ले जाओ और बाबा के चेहरे पर रखना और उनकी बिनाई जो है वापस आ जाए। अब हमारे अलम के दुपट्टे को बिद्दत कहने वाले ये सुन लो, पहले फतवा अलम के बारे में देने से पहले हजरत यूसुफ नबी पर लगाओ। उसने कमीज दी क्यों, उसने कमीज दी क्यों? फिर दूसरा फतवा जनाब याकूब पे लगाओ कि तुमने आंखों पर लगाई क्यों? फिर तीसरा फतवा खुदा पर लगाओ, तुमने बिनाई वापस की क्यों? जब उनको मिल सकती है तो जब हम अलम को चूम ले तो तुम्हें फतवा याद आ जाता है कि ये अलम को चूमना बिद्दत है। नहीं अजीज़ान इकरामी। फिर केनान में जो फलस्तीन के इलाके में हजरत याकूब कहते इन्नी आजे तो रीहन यूसुफ, मुझे अपने बेटे यूसुफ की खुशबू आ। अभी कहाँ थे? मिस्र से निकले ही थे कमीज लेके, मिस्र से कमीज लेके निकले ही थे तो हजरत याकूब ने कहा केनान में फलस्तीन के
کہ مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ریح کا لفظ استعمال کیا، انی آجت ریحن یوسف۔ جو تاریخ لکھنے والا ہے اس کو پتا ہے کہ جو حضرت یعقوب ہیں انہوں نے ریح کا لفظ یوز کیوں کیا ہے، کیوں استعمال کیا ہے؟ اس لیے کہ کل کوئی کہے گا انی اشم عندک رایۃ طیبۃ کأن رایۃ جد رسول اللہ، ہمیں کچھ طاہر اور طیب خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ صلوات بھیجو۔ یہ وہ گھرانہ ہے جو خوشبوؤں سے پہچان لیتا ہے۔ مجھے اپنے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے اپنے بابا کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ خوشبوؤں سے پہچان لیتے ہیں کہ گھر میں کون ہے کون نہیں۔ انی اشم عندک، ہمیں کچھ طاہر خوشبو آ رہی ہے۔